ناظرین اکرام، ایک سرسبز جنگل میں ایک چلاک لومڑی رہتی تھی۔ وہ ہر وقت دوسروں کو بیوقوف بنانے کے طریقے سوچتی رہتی تھی۔ ایک دن اسے بہت بھوک لگی مگر کہیں کچھ کھانے کو نہ ملا۔ اچانک اس کی نظر ایک درخت پر بیٹھے کوا پر پڑی جس کی چونچ میں ایک بڑا سا مزیدار ٹکڑا تھا۔ لومڑی نے مسکرا کر کوے سے کہا، ارے واہ، کیا شاندار اور خوبصورت کوا ہے۔ اس کی چمکدار کالی پروں کی خوبصورتی تو سب پرندوں سے زیادہ ہے۔ کوا لومڑی کی باتیں سن کر خوش ہوا مگر خاموش رہا۔ لومڑی نے پھر کہا، صرف ایک ہی چیز کی کمی ہے۔ اگر تمہاری آواز بہت میٹھی ہوتی تو تمہیں جنگل کا بادشاہ بنایا جاتا۔ یہ سن کر کوا بہت خوش ہوا اور سوچا کہ اسے اپنی آواز دکھانی چاہیے۔ اس نے جیسے ہی زور سے کا کی، اس کے منہ سے کھانے کا ٹکڑا نیچے گر گیا اور لومڑی نے فوری اسے اٹھا کر کھا لیا۔ کوا اپنی بے وقوفی پر بہت شرمندہ ہوا مگر اس نے عہد کیا کہ آئندہ وہ کبھی کسی کی چنکی چڑی باتوں میں نہیں آئے گا۔ سبق: چلاک لوگوں کی چھوٹی تعریفوں میں آ کر اپنا نقصان مت کرو۔ شہر کے کنارے ایک چھوٹا سا گاؤں تھا جہاں ہر رات چاندنی عجب انداز میں زمین پر بڑھتی رہتی تھی۔ یہ روشنی اتنی جذبہ نظر آتی کہ لوگ گھنٹوں سے اسے دیکھتے رہتے۔ لیکن ایک راز تھا، جب بھی کوئی چاندنی رات میں گاؤں سے باہر جانے کی کوشش کرتا وہ اگلی صبح پھر وہیں پایا جاتا جیسے وہ کہیں گیا نہ ہو۔ گاؤں کے سب سے بہادر لڑکے احمد نے اس راز کو جاننے کا فیصلہ کیا۔ وہ چاندنی رات میں گاؤں کی عہد سے باہر نکل گیا۔ جوں ہی اس نے سرحد کی پار کی، اسے لگا جیسے وقت تھم گیا ہو۔ اس کے ارد گرد سب کچھ منجمد ہو گیا، یہاں تک کہ چاند کی روشنی بھی۔ اچانک ایک سرپرست آواز گونجی، جو یہاں آیا وہ پلٹ نہیں سکا۔ مگر اگر تم سچائی جاننا چاہتے ہو تو آگے بڑھو۔ احمد نے ہمت جامع کی اور آگے بڑھا۔ اچانک اس کے سامنے ایک وہ دروازہ نمودار ہوا جس پر چاندنی کے نقش بنے تھے۔ اس نے دروازہ کھولا اور جیسے ہی وہ اندر داخل ہوا، وقت معمول پر آ گیا۔ وہ ایک خوبصورت باغ کھڑا تھا جہاں آسمان نیلا تھا مگر سورج نہیں تھا، بس چاند ہی چمک رہا تھا۔ باغ کے درمیان ایک بوڑھا شخص بیٹھا تھا جو مسکرا کر بولا، یہ گاؤں اور یہ روشنی ایک پرانا جادو ہے جو تب ٹوٹے گا جب کوئی اپنے خوف پر قابو پا کر اس جگہ پہنچے گا، اور وہ تم ہو، احمد۔ بوڑھے کی بات سن کر احمد حیران رہ گیا۔ جیسے ہی اس کی آنکھیں بند کی اور دعا کی، اچانک سب کچھ بدل گیا۔ وہ واپس گاؤں میں تھا مگر اب چاندنی میں پہلے جیسا جادو نہیں تھا۔ اس دن کے بعد لوگ آزادی سے آ جا سکتے تھے اور گاؤں کے راز ہمیشہ کے لیے ختم ہو گئے، مگر احمد کی ہمیشہ وہ پراست چاندنی جو اس رات اس پر چمکتی تھی